بسمہ سبحانہ و تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم الامین۔ عزیز سنی مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ اس کی ابتدا ہے اور یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ حدیث مبارک کے اندر اس کے ابتدائی ایام کی تعریف اور مدحت واقع ہوئی ہے۔ ان 10 دنوں میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عبادات، ذکر، اذکار میں زیادہ مشغول رہیں۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن جس کو حج بیت اللہ کہا جاتا ہے، اس کے ارکان بھی انہی 10 دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں۔ اور اسلام کا ایک اور اہم ترین لازمی امر جو کہ واجب کا درجہ رکھتا ہے، اضحیہ اور قربانی، وہ بھی اسی ذوالحجہ شریف میں ادا ہوتی ہے۔ آج اس جمعہ میں ہم کچھ مسائل فقہیہ قربانی کے حوالے سے بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان اسلام، قربانی اسلام نے واجب فرمائی ہے اور اس کے اندر 3 جنس ہیں جانوروں کے: ابل، غنم، بکر۔ ابل جنس جس کو ہم اونٹ بولتے ہیں، اس کی ایک ہی نوع ہے، ایک ہی قسم ہے۔ غنم، اس جنس کے اندر 3 انواع ہیں، 3 نوع کے جانور ہیں غنم جنس میں: بھیڑ، بکری، دمبا۔ اور بکر، یہ جو جنس ہے، اس کے اندر 2 نوع کے جانور ہیں، گائے اور بھینس۔ یہ 3 جنسوں کے جانور جو ہیں، انہی کی قربانی جائز ہے۔ اس کے علاوہ جانور چوپائے، معقول اللحم، حلال، طیب اور بھی ہیں، لیکن ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگرچہ ان کو گھروں میں ہی پال لیا جائے اور ان کے اندر جو انس ہے وہ بھی پیدا ہو جائے، وہ حیوان مستانس ہی کیوں نہ قرار ہو جائیں، تب بھی شرعی فقہی لحاظ سے ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جیسے ہرن ہے، نیل گائے وغیرہ ہے، ایسے جنگلی جانور ہیں جو کہ ان 3 اجناس سے نہیں ہیں، باوجود حلال اور طیب ہونے کے ان کی قربانی جائز۔ بعض لوگ اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں گائے کے ساتھ بھینس کو شامل کرنے میں، تو ہماری رائے یہی ہے، اور صوفیاء کرام بھی اسی کو ترجیح دیتے ہیں، کہ ان کے ساتھ الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
وہ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تمہارے کٹے اور بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو آپ ان سے صرف اتنا سوال کریں کہ کیا جو ہم بیل کی یا گائے کی قربانی دیتے ہیں وہ ہماری قابل قبول ہے؟ تو وہ فوراً سے کہتے ہیں کہ نہیں، تم تو مشرک ہو، تمہاری تو ذبح بھی جائز نہیں ہے، تمہاری تو گائے کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو پھر ان احمقوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ ہمیں مشرک کہتے ہیں تو ہماری تو پھر ان کے نزدیک گائے کی قربانی جائز نہیں ہے، بھینس کی قربانی کا تو پھر چکر ہی نہ رہا۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالفرض اگر وہ بھینس اور کٹے کی قربانی کرنے لگ جائیں تو جو اعتقادی مخالفت ہماری ان کے ساتھ ہے وہ تو ختم نہیں ہو سکتی، ہم تو کبھی بھی ان کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا آپ اپنے فقہائے اسلام کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں ان کی پیروی کریں اور کسی کی بات نہ سنیں۔ ان کے اندر جو عمر کا لحاظ ہے، حدیث پاک میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ان کے لیے سنیج کا لفظ استعمال ہوا ہے تھا کے ساتھ، اور فقہائے اسلام نے ان کی عمریں مقرر کی ہیں۔ مثلا اونٹ کی عمر 5 سال، اونٹ مکمل 5 سال کا ہوگا تو وہ قربانی کے قابل ہوگا، اور گائے بھینس بیل بچہ وغیرہ جو ہے کٹا وغیرہ ان کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے، اور بھیڑ بکری جو ہے ان کی عمر 1 سال ضروری ہے۔ دمبا 6 ماہ کا، ایسا کہ جو سال کا لگے تو وہ بھی کفایت کر جائے گا۔ اور اس میں عمر کا اتنا لحاظ ہے کہ اگر ایک جانور پیدا ہوا ہے 11 ذوالحج شریف کو، وہ 10 کو ذبح نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کی قربانی ادا کرنا چاہتے ہیں تو 11 ذوالحج کو ہی اس کو ذبح کیا جائے گا قربانی کی مد میں، تو قربانی ادا ہوگی، ورنہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یہ 3 اجناس کی جو عمریں ہیں شریعت مطہرہ نے وہ مقرر فرما دی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور شرط ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر کوئی ایسا عیب نہ ہو جس کو جانور کے تاجر عیب گنتے ہیں، جانور کے تاجر جس کو عیب شمار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی قیمت میں خاصی کمی واقع ہو جاتی ہے اور وہ جانور معیوب گنا جاتا ہے مارکیٹنگ کے لحاظ سے، تو ایسا عیب زدہ جانور بھی قربانی نہیں لگ سکے گا۔ اور یعنی بے عیب ہونا، اس کے اندر چند ایک مثالیں ہیں۔ مثلا اس کی بینائی زائل ہو گئی، یا وہ چلنے کے قابل نہیں رہا، یا اس قدر لاغر ہے کہ اس کی ہڈیوں میں مخ باقی نہیں رہی، تو ایسے اگر اس کے اندر عیوب پیدا ہو گئے ہیں تو ایسے عیوب کی وجہ سے بھی وہ جانور قربانی کے قابل نہیں رہے گا۔ پھر قربانی کے اندر جو واجب ہے وہ اراقۃ الدم، اراقۃ الدم کا معنی ہوتا ہے خون بہانا، یعنی جانور ہی ذبح کرنا اس میں لازم ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ قربانی کے جانور کی قیمت یا اس سے زائد قیمت صدقہ کر دے بندہ، اس طرح صدقہ کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی، جانور کو ہی قربان کرنا پڑے گا۔ اور یہ غنی پر واجب ہے، یعنی مالدار پر واجب ہے، صاحب ثروت پر، صاحب نصاب پر، کہ نصاب اس میں وہی جو زکوٰۃ والا ہے، جس کی آج کل کے روپوں کے حساب سے تقریباً 1.5 لاکھ روپے مالیت بنتی ہے۔ اتنی مال تجارت ہو یا اتنی ضرورت اور حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس مال ہو، تو عام طور پر ایک اشکال پیدا کیا جاتا ہے کہ 70-80 ہزار روپے
کا جانور ملتا ہے، بکرا وغیرہ، یا اس کا حصہ جو ہے وہ اتنے میں بڑے جانور میں ڈالا جاتا ہے، تو 1.5 لاکھ روپے مالیت والا وہ کس طرح سے اتنا پیسے خرچ کرے؟ تو بھائی واجب ادا کرنا ہے، ضرور آپ اتنا پیسے لگائیں۔ 20,000 روپے کے بھی حصے آج کل مقرر ہو رہے ہیں، آپ وہ حصہ رکھ کر اپنا واجب ادا کر لیں۔ اور نام و نمود ضروری نہیں ہے، نمود و نمائش سے بچیں، اپنا واجب ادا کر لیں۔ غریب اور جو فقیر ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر یہ قربانی واجب نہیں ہے۔ پھر گھر کے اندر اگر متعدد افراد صاحب نصاب ہیں، خاوند بھی صاحب نصاب ہے، بیوی اہلیہ بھی صاحب نصاب ہے، اور بالغ اولاد، نابالغوں پر قربانی واجب نہیں ہے اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ بالغ اولاد جو ہے وہ اگر الگ سے صاحب نصاب ہے تو ہر فرد کی طرف سے قربانی الگ سے ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ گھر کا ایک سربراہ قربانی کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے، یا 3-4 بھائی ہیں وہ مل کر پیسے جمع کر کے تو ایک جانور خریدیں اور وہ سمجھیں کہ ہماری قربانی اس طرح سے ہو جائے گی۔ ان کو گوشت تو حاصل ہو جائے گا لیکن اس طرح سے قربانی نہیں ہوگی۔ اور یہ ایک عام مسئلہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جی اگر ایک غنی اور صاحب نصاب ہے، اس نے کوئی جانور خریدا اور وہ چوری ہو گیا یا مر گیا تو اب اس کی قربانی ہو گئی، اس کو دوبارہ جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی غریب نے، فقیر نے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، اگر وہ جانور خریدتا ہے قربانی کا اور وہ جانور گم ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے، تو ایسے شخص پر دوبارہ ضروری ہے کہ وہ جانور خریدے۔ یہ غلط مشہور ہے عوام میں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو صاحب نصاب ہے اس کا اگر جانور چوری ہو گیا یا جانور اس کا مر گیا قربانی سے پہلے، تو اب اس پر دوبارہ لازم ہے کہ وہ جانور خرید کر تو قربانی کرے صاحب نصاب پر۔ اور اگر فقیر تھا اور اس نے جانور خرید لیا تو اگرچہ اس معین جانور کی قربانی اس پر لازم ہو چکی ہے، لیکن اگر یہ جانور چوری ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو اس فقیر پر دوبارہ جانور خریدنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے یہ غلط مشہور ہے۔ تو اس میں جو جانور ہے اس کا ذبح ہے، ذبح کے جو احکام ہیں وہ اس میں یہ ہے کہ شرط ہے کہ جو مسلمان ہے وہ ذبح کرنے والا ہو۔ قربانی کا جانور مسلمان سے ذبح کروایا جائے۔ اگرچہ اہل کتاب جانور ذبح کریں تو ذبیحہ حلال ہوتا ہے بشرطے کہ وہ اپنے اس محرف مذہب پر ہوں جو ان کا مذہب ہے۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ نصارہ زمانہ کا ذبیحہ مردار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج کل کے یہود و نصارہ یہ اپنے اس مذہب پر نہیں رہے، جو شریعت نے ایک جائز ہونے کی شرط رکھی تھی، یہ اس شرط پر باقی نہیں رہے۔ لہٰذا ذبح کرنے کے لیے شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو، متقی ہونا شرط نہیں ہے، اور اس کا صرف مسلمان ہونا شرط ہے، تقوی اس کے لیے شرط نہیں ہے۔ گمراہی میں ہے یا فسق میں ہے، وہ جانور اگر ذبح کرتا ہے تو ذبح جو ہے وہ شرعی طور پر حلال ہی ہوگا۔ اور اس میں شہر کے اندر جانور جو ذبح کیا جائے وہ نماز عید ادا کرنے کے بعد ذبح کیا جائے مصر کے اندر، اور دیہات کے اندر یہ اجازت ہے کہ وہاں پر صبح صادق طلوع ہونے کے بعد، صبح صادق طلوع ہونے کے بعد جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، قربانی ہو جائے گی، کیونکہ وہاں پر فقہ حنفی کے مطابق عید نماز واجب نہیں ہے۔ اور اس میں یہ ہیلہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شہر والا چاہتا ہے کہ وہ جلد قربانی کرے تو وہ اپنا جانور کسی دیہات کے حصے میں بھیج کر تو وہاں سے ذبح کروا کے تو وہ گوشت واپس آ کر بنا لے خاص شہر میں،
لیکن ذبح جو ہے وہ اس کو دیہات میں کروانا پڑے گا۔ تو یہ اس کے ذبح کا وقت ہے، اور وہ شرائط ہیں دیگر ذبح کرنے کی، وہ بھی ساتھ میں ملحوظ ہوں گی۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جانور جس کے نام کا ذبح ہو رہا ہو، قربانی کا جانور، اس کو بوقت ذبح وہاں موجود رہنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی طرف سے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرمانے لگے تو آپ نے ان کو بلا کر فرمایا قریب آ جاؤ، کیونکہ یہ آپ کی طرف سے قربانی ہے، اور قربانی کا پہلا قطرہ خون کا نکلنے سے پہلے اس شخص کی مغفرت کر دی جاتی ہے جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کو وہاں پر موجود ہونا چاہیے۔ بہتر ہے کہ اگر وہ ذبح کو درست طریقے سے جانتا ہے، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، تو وہ خود ذبح کرے۔ اگر وہ ذبح صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا تو وہ پھر وکیل کے طور پر کسی سے ذبح کروا سکتا ہے۔ اور جانور کے جو اعضاء ہیں ان کو بھی صدقہ کیا جائے گا، یہ پائے، سری اور اس کی جو کھال ہے، یا اپنے استعمال کے لیے رکھے جائیں گے، یہ بطور اجرت کسی قصاب کو دینا جائز نہیں ہے۔ اور حتیٰ کہ جو اس کے گلے میں رسی ہے اور جو کوئی گھنگرو وغیرہ جانوروں نے ڈالے ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں صدقہ کی جائیں گی، ان میں کوئی بھی چیز سیل کرنے کے لیے اجازت نہیں ہے، فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آج کل بڑے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کے پائے اور اس کی سری جو ہے وہ علیحدہ رکھی جاتی ہے۔ فقہا کی جو تصریحات ہیں، نصوص ہیں، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سری جو سر ہے اور جو پائے ہیں ان کو بھی گوشت کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیا جائے، لیکن ایسا جو ہے عرف کے لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جب پائے کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا تو جو پائے سے ایک مقصود ہے نا، اور پائے کا جو ایک نفع ہے، منفعت جو ہے وہ زائل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس میں یہ گنجائش ملتی ہے، ہماری جو سمجھ ہے فقہی، ہم اس کے لحاظ سے واللہ تعالی عالم بالصواب، اس کے لحاظ سے ہم یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ سری اور پائے جو وہ متعدد افراد ہیں وہ مل کر کسی ایک فرد کو دے دیں یا صدقہ کر دیں، ان کو یہ اجازت ہے۔ باقی گوشت کی تقسیم جو ہے وہ وزن کے لحاظ سے کی جائے، وہ اندازے کے ساتھ نہ کی جائے، بلکہ باعتبار وزن 7 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ہاں اگر ایک ہی گھر کے افراد ہیں تو وہ اس کو مل جل کر استعمال کر سکتے ہیں۔ قربانی کے معاملات میں ایک بات عام مشہور ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو وہ 10 دن ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے۔ تو اس میں جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو 40 دن نہیں ہوئے اور یہ 10 دن اگر شامل کریں گے تو تب بھی 40 دن نہیں ہوں گے، تو پھر مستحب یہی ہے کہ عید والے دن، اور جس طرح فقہاء کرام کی تصریحات ملتی ہیں 2 طرح کی، احادیث میں بھی 2 طرح کی ہیں اس باب میں وارد، کہ اپنی قربانی ذبح کر کے بندہ ناخن کاٹے اور بال کاٹے، اور ایک یہ بھی تصریح ملتی ہے کہ عید نماز سے قبل اپنی تیاری کرے، اپنے آپ کو خوبصورت کرے، بال کاٹے، ناخن کاٹے۔ تو بہتر یہی ہے کہ 10ویں ذی الحج والے دن صبح عید سے پہلے ناخن کاٹ لے، بال کاٹ لے، اگرچہ جانور اس نے بعد میں ذبح کرنا ہے۔ تو اگر 40 دن ہو چلے ہیں یا 40 دن ہو جائیں گے تو پھر ناخن کاٹنے اور بال کاٹنے واجب ہیں، فاضل بال کاٹنے، ناخن کاٹنے یہ واجب ہے، پھر یہ مستحب واجب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، پھر ضرور بال کاٹنے پڑیں گے اور ناخن بھی کاٹنے پڑیں گے، خواہ وہ جس دن بھی 40 دن کی میعاد ہو رہی ہو اس سے پہلے 40 دن پورے نہ ہونے پائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی عبادات قبول فرمائے،
اور مالک جل شانہ ہمیں ایسی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے جن قربانیوں کے بعد اسلام کی سربلندی ہو، ہمیں آزادی ملے، کفر و طواغیت اور ان کے تسلط سے اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو آزاد کرے۔ اگر کسی دوست کا قربانی کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو وہ اپنا سوال کر سکتا ہے اور فقہی مسئلہ پوچھ سکتا ہے۔ سلام پڑھیں اور بچے نعت پڑھیں گے۔ نہیں، یہ مستحب عمل ہے، مستحب پر گناہ نہیں ہوتا، مستحب کے ترک پر گناہ نہیں ہے، خلاف اولا۔ یہ جو گناہ ہے نا وہ 3 چیزوں میں ہے: فرض کو چھوڑنے میں خائے کی بار ہو، واجب کو چھوڑنے میں جب یہ 3 بار ہو، اور گناہ ایک بار چھوڑنا صغیرہ گناہ ہے واجب کا، اور جب 3 بار چھوڑے گا تو تکرار واقع ہو جائے گا اور یہ اصرار ہو جائے گا صغیرہ پر، یہ کبیرہ ہو جائے گا پھر۔ اور سنت مؤکدہ کا ترک جب عادت کے ساتھ کرے گا تو یہ گناہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ سنت غیر مؤکدہ کا ترک اور مستحب کا ترک جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتا۔